وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں عنوان ہے شیب ابی طالب میں 3 سال، ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال، ابو طالب کے ڈیٹینشن کیمپ میں 3 سال۔ کفار مکہ نے طے کر لیا، مشرکین مکہ نے طے کر لیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کے خاندان، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اور ایک صحیفہ، ایک پیپر لکھ کے لٹکا دیا خانہ کعبہ میں۔ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ملے گا نہیں۔ تو 3 سال کے لیے دونوں خاندان کے لوگ، چاہے مسلمان ہو یا کافر، بنو ہاشم کے لوگ، بنو مطلب کے لوگ، ایک گھاٹی میں، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، گھاٹی میں گویا کہ ڈیٹینشن کیمپ کی طرح تھا، بند کر دیے گئے۔ وہاں کھانا نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، غلہ نہیں پہنچتا تھا۔ جب بھی کوئی باہر سے غلہ لے کر آتا، کھانے پینے کی چیز لے کر آتا، تو مشرکین مکہ لپک لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس کے اندر جو لوگ بند کر دیے گئے تھے، ان کی حالت بہت پتلی تھی۔ ابو طالب بھی اس کے اندر تھے۔ وہ لوگ پتے کھاتے، چمڑے کھاتے، بھوک برداشت کرتے۔ غور کرنے کی بات ہے، بچے بلکتے، روتے، عورتوں کی آواز، بچوں کی آواز گھاٹی کے باہر سنائی دیتی۔ لیکن یہ لوگ کتنے سخت قسم کے لوگ تھے۔ ڈیٹینشن کیمپ میں کلمہ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بند کر دیا تھا، اور ان کا ساتھ دینے والے سلجھے ہوئے غیر مسلموں کو بھی، کافروں کو بھی، ان سخت قسم کے کافروں نے، کفار مکہ نے بند کر دیا تھا۔ اور ہر زمانے میں یہ رہا ہے۔ بالآخر بہت مشکل سے کوئی چیز ان تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کو اجازت تھی کہ باہر سے جو قافلے آئیں وہ سامان خرید سکتے ہیں، لیکن سامان کے دام کو مکہ والے خود ہی خرید لیتے تھے، تو یہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ حکیم بن حزام، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، واسطہ پڑ گیا، سامنے ابو جہل آ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تم اپنے بستر پر جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ یعنی اتنے ٹینشن میں تھے، 3 سال کیسے ٹینشن میں گزارے ہوں گے۔ آج ہم اور آپ اے سی میں ہیں، فریج بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج ہم بریانی کھا رہے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ بھلا بتائیے، ڈیٹینشن کیمپ جو ابو طالب کا تھا، لوگوں نے جو بنا دیا تھا، وہ گھاٹی میں جو مسلمان تھے، اس سے زیادہ ہم اور آپ پریشان ہیں۔ ہم اور آپ گرمی کے دنوں میں دیکھیں ان کے 3 سال کیسے گزرے ہوں گے، ٹھنڈی میں کیسے گزارا ہوگا۔ مکہ کی گرمی تو آپ جانتے ہی ہیں، مکہ کی ٹھنڈی تو آپ جانتے ہی ہیں، کیسے ٹھنڈی کے دن گزرے ہوں گے، کیسے گرمی کے دن گزرے ہوں گے۔ کوئی اے سی وسی نہیں۔ عرب میں جو گرمی پڑتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اے سی بھی فیل ہو جاتی، کام نہیں کرتی ہے۔ کیسی حالت رہی ہوگی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چمڑے کو چاٹ رہے ہیں، پانی میں بھگو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پتے کو کھا رہے ہیں، چھیل کر کھا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، عورتوں کی آواز باہر جا رہی ہے، پھر بھی لوگوں کو رحم نہیں آیا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا رہا ہے، تو آج بھی دنیا میں اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی حج کے ایام میں باہر نکلتے اور حاجی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، لوگوں کا کام ہے بند کرنا، اللہ اس میں راستے نکال دیتے ہیں۔ ایمان والوں کا راستہ کبھی نہ رکا ہے نہ کبھی رکے گا، اسلام کا راستہ نہ کوئی روک سکا ہے نہ روک سکے گا۔ ابو جہل نے بڑی کوشش کی، لوگوں نے بڑی کوشش کی، 3 سال تک سب کو بند کر دیا، کیا کام رکا؟ نہیں رکا۔ تو میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر اب کیا ہوا، 3 سال گزر گئے۔ کیسے گزارے ہوں گے 3 سال؟ اس لیے جب ہم اور آپ کبھی تکلیف میں ہو تو ان واقعات کو پڑھ لیں
تسلی ملے گی، کھانے پینے میں کچھ کمی رہ جائے تو تسلی ہوگی، ان واقعات کو پڑھیں کہ ان کے دن کیسے گزرے ہوں گے۔ بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بہت مشکل کام، وہ بھی 3 سال گزارنا بھائی، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن نہیں۔ 10 نبوت کو یعنی نبی بننے کے 10 سال بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی ہوگی، وہ جو صحیفہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا، تو اب کیا ہوا؟ قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی بھی تھے اور کچھ لوگ ناراض بھی تھے کہ بھائی آخر کچھ بھی ہو، یہ لوگ ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، قبیلہ قریشی میں سے ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب، یہ تو ہمارے ہی ہیں اور سب کے دادا پردادا سب ایک ہی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ناراض تھے، اور یاد رکھیے گا آپ، سلجھے ہوئے غیر مسلم بھی صحیح بات کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے کون ہے وہ؟ ہشام بن عمر نامی آدمی چپکے چپکے مدد کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ اس نے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اگر میرا ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑ دیتا، وہ جو لکھا گیا ہے اس کو میں پھاڑ دیتا۔ بے شک اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے وہ؟ تو کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ تو نمبر 1 ہشام بن عمر، نمبر 2 زہیر، اب تیسرے آدمی کی تلاش میں ہے۔ اس پر ہشام متیم بن عدی کے پاس گیا۔ اب دیکھیے ہشام ہی آگے بڑھ رہے ہیں، ہشام زہیر کے پاس گئے، ہشام ہی جو ہے متیم بن عدی کے پاس گئے، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، متیم کے قریبی یہ نسبی تعلق تھا، اس کا ذکر کیا اور حوالہ دیا اور ملامت کی۔ یاد رہے متیم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ متیم نے کہا، افسوس، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو 3 آدمی دیکھ لیے، ہشام ہو گئے، زہیر ہو گئے، متیم بن عدی ہو گئے۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ متیم نے کہا، کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں۔ متیم نے کہا کہ اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ تو کون ہے؟ ہشام بن عمر، زہیر، پھر اسی طرح متیم بن عدی۔ کون ہے؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ متیم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ چوتھا آدمی تلاش کیا گیا تو وہ ابو البختری بن ہشام ہے۔ وہ ہشام جو ہے ان کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی، ان سے بات چیت کی جیسا متیم سے بات کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا اس کی تائید بھی کرنے والا کوئی ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون ہے؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ، متیم بن عدی اور میں، 3 آدمی ہو گئے۔ اس نے کہا، اچھا تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کرتے ہوئے بنو ہاشم کی رشتہ داری اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو اس سے اور بھی کوئی متفق ہے کیا؟ ہشام نے کہا، ہاں، اور سب کے نام بتلا دیے۔ کون کون سے ہو گئے؟ زہیر بھی ہے، متیم بن عدی بھی ہیں، ابو البختری بن ہشام بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہشام نے کہا، ہاں، سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد وہ صحیفہ جو تھا اس کو چاک کرنا چاہا۔ زہیر نے کہا، میں پہل کرتا ہوں، تو جو لکھا گیا وہ بالکل غلط ہے، وہ یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا پہنے ہوئے پہنچے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے کہا، مکہ والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے؟ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ قرارداد جو ہے، یعنی دوسرے سب کو ملے گا لیکن مسلمان ہونے کی بنا پر جو اذیت دی جا رہی ہے میں اس کو چاک کر دوں گا، میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں بیٹھا تھا، تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا، اللہ کی قسم تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی میں اس پر راضی نہیں تھا۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے ہم راضی نہیں تھے اور نہ اس کے ماننے کو تیار تھے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس کی لکھی ہوئی بات سے اللہ کے حضور اللہ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات رات میں طے ہو گیا، اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اسی دوران ابو طالب بھی حرم کے پاس ایک گوشے میں موجود تھے۔ اس کے آنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صحیفے کے بارے میں خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے اور لوگوں نے جو قانون بنائے تھے، آج بھی قانون پاس ہو رہا پارلیمنٹ سے، قانون جو پاس ہوا تھا وہاں بھی لوگوں نے قانون پاس کیا تھا 3 سال تک کا بڑا مسئلہ کہ بھائی بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ، ساری باتیں کیڑے نے ختم کر دی، سب کو چاڑ گیا، صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا، صرف بسم کا اللہم باقی رہ گیا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام باقی تھا وہ بچا رہا یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اب یہ صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات جو شیب ابی طالب میں تھے، ڈیٹینشن کیمپ میں تھے، وہ واپس آ گئے اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی، ایک بڑی نشانی دیکھی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 2۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ یہ شیب ابی طالب کے 3 سال جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، خود عمل کرنے، صبر کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين